اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. آج کا درس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے توحید کی 3 دلیلیں دی تھیں. اب یہاں سے آخرت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ رب العزت توحید کو بیان کرتے ہیں، پھر رسالت کو بیان کرتے ہیں اور آخرت کو بیان کرتے ہیں. یہ بھی مکی صورت ہے، اس لیے یہاں پھر سے آخرت کا منظر اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن بلایا جائے گا تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ. قیامت کے دن سارے لوگوں کو ندعو، ہم بلائیں گے، کل اناس، تمام لوگوں کو، بامامہم، اپنے امام کے ساتھ. امام سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ امام سے مراد نبی ہیں. ظاہر سی بات ہے، نبی اپنے قوم کا امام ہوتا ہے، اپنے قوم کا سردار ہوتا ہے، اپنے قوم کا قائد ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو بلایا جائے گا اپنے امام کے ساتھ، یعنی اپنے نبیوں کے ساتھ. یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ امام سے مراد یہاں پر ہر قسم کا قائد، ہر قسم کا لیڈر، ہر قسم کا رہبر ہے، اچھا ہو یا برا. تو جو جس کے پیچھے چلے گا تو قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو جس کو لیڈر مان کر، رہبر مان کر، قائد مان کر، نمونہ مان کر زندگی گزارے گا، قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس لیے ہمیں اچھے امام چننے چاہیے، اچھے قائد، اچھے لوگوں کو نمونہ. انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، اولیاء اللہ، تابعین، علماء صلحاء، ان کو اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا نمونہ بنا کر ان کے پیچھے چلنا چاہیے تاکہ قیامت میں ان کے ساتھ حشر ہو، قیامت میں ان کے ساتھ اٹھایا جائے، ان کی جماعت میں یا ان کی پیروی کرنے والوں میں ہمارا حشر ہو. جو لوگ برے لوگوں کو قائد بناتے ہیں، آج کل تو ہم سب کا، ہماری اولادوں کا، امت مسلمہ کا بہت برا حال ہے. کس کس کو رہبر بنا کر چل رہے ہیں؟ کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، فٹ بال کھیلنے والے غیر مسلموں کو، کرکٹ کھیلنے والے غیر مسلموں کو، ان کے جیسے بال، ان کے جیسے کپڑے، ان کے جیسا رہن سہن. نوجوان کس کس کو ماڈل بنا کر، کس کو نمونہ بنا کر پیچھے چل رہے ہیں. حالانکہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے. برے لیڈر انسان کو بہت دور کی گمراہی میں لے جا کر چھوڑتے ہیں. برے لیڈر انسان کو اللہ سے بہت دور کر دیتے ہیں. برے رہنما، برے نمونے انسان کو جہنم تک پہنچا کر دم لیتے ہیں. فرعون اپنے قوم کا برا لیڈر تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. فرعون کو اور حامان اور اس کے جو بڑے سردار تھے، ہم نے ان کو امام بنایا جہنم کی طرف بلانے والا. 20ویں پارے میں وہ جہنم کی طرف بلانے والے امام تھے وہ. تو اس کے پیچھے چل کر پوری قوم غارت ہو گئی. حالانکہ اس زمانے میں ان کے سامنے اچھا نمونہ بھی تھا، اچھے امام بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام، اچھے امام بھی تھے موسیٰ علیہ السلام، اچھے قائد، اچھے رہبر بھی تھے. لیکن
فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا امام نہیں مانا، اپنا قائد نہیں مانا، اپنا نمونہ ان کو نہیں بنایا، فرعون کو بنایا، برباد ہو گئے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں ہے، سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کی قوم میں، صالح علیہ السلام کے قوم میں، اس شہر میں، کان فی المدینۃ 9 رہط، 9 لوگ تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ تو پوری قوم نے کیا کیا، ان 9 کو اپنا بڑا بنا لیا، ان 9 کے پیچھے چلے، 9 کو قائد بنایا، 9 کو اپنا لیڈر بنایا، 9 کو نمونہ بنایا، ان کے پیچھے چلے۔ ان 9 لوگوں نے کیا کیا، صالح علیہ السلام نے جو اللہ کی قدرت سے دعا کر کے پہاڑ سے جو اونٹنی نکالی تھی، اس اونٹنی کو ان 9 لوگوں نے کاٹ دیا، ذبح کر دیا۔ اور یہ لوگ باقی صرف 9 لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ کتنے لوگوں نے کام کیا ہے؟ 9 لوگوں نے۔ لیکن عذاب، اللہ رب العزت نے آگے کہا کہ ہم نے عذاب جو بھیجا ہے، ہم نے ان کو بھی دمرناہم وقومہم اجمعین، ان 9 لوگوں کو بھی اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ باقی سب نے ان 9 کو اپنا لیڈر بنایا تھا، ان 9 کو اپنا امام بنایا تھا، ان 9 کو نمونہ بنا کر ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کے ہر کام پر خوش ہوتے تھے، ان کے ہر فعل پر راضی رہتے تھے، ان کے ہر کام سے وہ خوش رہتے تھے۔ تو وہ برا نمونہ بنایا، برے ماڈل کے پیچھے چلے، تو پوری قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ اسی طرح سامری، یہ کتنا بڑا نمونہ ہے۔ سامری جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے قوم میں ایک شخص تھا سامری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے 40 دن کے لیے، پہاڑ پر گئے، اللہ تعالیٰ نے بلایا کتاب دینے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کر اعتکاف کیا، 40 دن وہیں رہے۔ ادھر حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام اپنا نائب بنا کر گئے، لیکن قوم نے کیا کیا، حضرت ہارون کی بات ماننے کے بجائے وہ سامری کی بات مانی۔ سامری نے سب کے زیورات جمع کیے، اور زیورات جمع کر کے اس کے پاس ایک مٹی تھی، وہ اس نے زیورات کا بچھڑا بنایا، گائے بچھڑا بنایا، اور اس کے منہ میں وہ ریت مٹی ڈالی، جس سے وہ آواز لگانے لگا، وہ آواز نکالنے لگا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس کے اندر سے بیل کی، گائے کی آواز آتی تھی، اور اس نے کیا کہا، هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِي، نعوذ باللہ۔ اس نے سامری نے کہا، اپنی قوم سے کہا کہ یہ تمہارا بھی معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معبود ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، بھول کر ادھر چلے گئے طور پر، معبود تو یہاں ہے، یہ کہہ کر اس نے ہزاروں کو گمراہ کر دیا۔ ایک نبی گئے ہوئے ہیں، ایک نبی موجود ہے، ایک نبی حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہوتے ہوئے بھی حضرت ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھایا کہ تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے، یہ سامری تمہیں گمراہ کر رہا ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ لیکن قوم نے کیا کہا، قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ، قالوا لن، ہم ہرگز اس معبود کو نہیں چھوڑیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ تو دیکھو قوم نے برا لیڈر چن لیا، برا نمونہ، برے آدمی کے پیچھے چلے، ہزاروں لوگ گمراہ ہو گئے 2 نبیوں کے ہوتے ہوئے۔ اندازہ لگائی برا نمونہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، برا ماڈل انسان کو کتنا برباد کرتا ہے۔ 2 نبیوں کی موجودگی میں ہزاروں لوگ اپنے ایمان کھو بیٹھے، ہزاروں لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو، قال فما خطبک یا سامری، کی اے سامری تیرا کیا حال ہے، تو نے یہ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ بصورت، میں نے وہ دیکھا جو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا، میں نے وہ دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام، مفسرین کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کو اس نے دیکھا تھا، جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے جہاں پاؤں رکھا تھا تو اس نے اس کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی، تو اس مٹی میں اتنی طاقت تھی، اتنی تاثیر تھی، کیونکہ وہ جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا تھا، اس نے وہاں پر قدم رکھا تھا، تو وہاں کی مٹی اس نے اٹھائی اور وہ بچھڑا جو بنایا تھا زیورات کا، اس کے منہ میں ڈال دیا، تو وہ بچھڑے کے اندر سے آواز آنے لگی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا اور میں نے مٹی اٹھائی اور یہ کیا، کذالک سولت لی نفسی، میرے نفس نے یہ کہا تو میں نے کیا ہے۔ دیکھیے
نفس کا پجاری، نفس کی پوجا کرنے والا، اس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دیا. اور قصور لوگوں کا ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے 2 نبی موجود ہیں اور تم کسی اور کو اپنا لیڈر مان رہے ہو، کسی اور کو رہنما مان رہے ہو، کسی اور کو نمونہ بنا رہے ہو، کسی اور کے پیچھے چل رہے ہو. تو اس کی وجہ سے پھر ہزاروں لوگوں کا ایمان چلا گیا، ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے. پھر اس کی سزا یہ ہوئی کہ 70,000 کو ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑا، جب جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو جنہوں نے وہ کام کیا تھا، اس بچڑے کو معبود بنانے والا کام، شرکیہ کام جس نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سزا یہ دی ایک دوسرے کو قتل کرو. تو مفسرین کہتے ہیں 70,000 لوگ قتل ہوئے بنی اسرائیل کے. یہ سب کیوں قتل ہوئے؟ برے لیڈر کے پیچھے چلنے کی وجہ سے. تو خیر دیکھیے، برے لیڈر، برے لوگوں کے پیچھے چلنا، برے لوگوں کو اپنا امام بنانا، اپنا قائد بنانا، اپنا رہبر بنانا اور ان کی نقالی کرنا، ان کے جیسا طرز زندگی اختیار کرنا، یہ کتنا خطرناک ہے، انسان کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے برے لوگوں کے پیچھے چلنے سے، برے ماحول میں رہنے سے تک منع کیا گیا ہے. برے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، برے لوگوں کے ساتھ مت رہو، برے ماحول میں مت رہو، اچھے ماحول میں رہو. اچھے ماحول کا انسان پر اثر پڑتا ہے اور برے ماحول کا بھی اتنا ہی اثر پڑتا ہے. حجر اسود سب سے بڑی مثال، ایک مثال سن لیں. حجر اسود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حجر اسود اترا، نزل الحجر الاسود تو اشد بیاضا من اللبن، کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، یا چاندی سے زیادہ سفید تھا، یا سونے سے زیادہ سفید تھا. جب وہ حجر اسود اتارا گیا تو وہ دودھ سے زیادہ یا برف سے زیادہ سفید تھا. لیکن تو ایک تو اس کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ بہت سفید تھا، دوسری روایت میں ہے کہ وہ یاقوت کی طرح چمکدار تھا. الحجر الاسود والرکن الیمانی یاقوتتان، حجر اسود اور رکن یمانی 2 یاقوت ہیں، یعنی چمکتے ہوئے پتھر. تو ایک تو اس کے اندر سفیدی تھی، دوسرے اس کے اندر چمک تھی، تیسرے اس کے اندر شفا دینے کی صلاحیت تھی. یہ بھی صحیح حدیث میں ہے. لیکن ہوا کیا؟ دیکھو ایک حدیث ابھی پڑھ رہا ہوں تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اس کے اندر سے یہ 3 صفت تھی. حجر اسود کے اندر سفیدی تھی، چمک اور نورانیت تھی، اور لوگوں مریضوں کو شفا دینے کی صلاحیت تھی. لیکن وہ سب ختم ہو گئی، اس کی نورانیت بھی ختم ہو گئی، سفید پن ختم ہو گیا، اور اس کے اندر سے لوگوں کو شفا دینے کی صلاحیت ختم ہو گئی. کس وجہ سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لولا ما مس الحجر من انجاس الجاہلیہ ما مسہ ذو عاہۃ الا شفی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اگر حجر اسود کو زمانہ جاہلیت کی ناپاکی نہ لگتی، زمانہ جاہلیت میں جو حجر اسود کے پاس کفر کیا گیا، وہاں شرک کیا گیا، کفار مکہ نے جو وہاں پر بڑے بڑے حرام کام کیے، اگر یہ اس حجر اسود کو نہ لگتا تو اس کے اندر یہ طاقت تھی ما مسہ ذو عاہۃ الا شفیہ، کہ جو بھی بیمار اس کے پاس جاتا تو اسے شفا مل جاتی. لیکن ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، کافر اور مشرک اور حرام کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ تینوں خصوصیات ختم ہو گئی. حجر اسود کا سفید پن بھی چلا گیا، اس کی نورانیت بھی چلی گئی، اور شفا دینے کی صلاحیت بھی چلی گئی برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. دیکھیے پتھر، اور وہ بھی جنت کا پتھر ہے. اسی روایت میں آگے فرمایا کہ دنیا میں جنت کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس حجر اسود کے. تو جنت کا پتھر ہے وہ. لیکن برے لوگ وہاں پر رہے، برے لوگوں کے پاس وہ رہا، اور کفر اور شرک کرنے والوں کے ساتھ رہا، زمانہ جاہلیت کی گندگیاں اس کو لگی، تو جو اس کی وجہ سے اس کی نورانیت ختم ہو گئی، سفید پن ختم ہو گیا، اور شفا دینے کی صلاحیت ختم ہو گئی. ہاں ایک چیز ہے، ابھی بھی ہے، کہ وہ انسان کے گناہوں کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، یہ صلاحیت تو ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن وہ گواہی بھی دے گا، یہ صلاحیت بھی ہے. لیکن وہ 3 جو خصوصیت تھی وہ ختم ہو گئی اس کی. برے لوگوں کی صحبت اتنی خطرناک ہے، برا ماحول اتنا ڈینجر ہے، اس لیے برے لوگوں کو امام نہیں بنانا چاہیے، برے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، برے ماحول میں بالکل نہیں رہنا چاہیے، برے ماحول میں، برے لوگوں کی صحبت میں، برے لوگوں کے ساتھ بالکل نہیں رہنا چاہیے، اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. مسلمانوں کو تو کتنا ایک ایک چیز کی تعلیم دی گئی ہے برے ماحول سے بچانے کے لیے، کہ نکاح کرو، نکاح کرو تو دونوں کے لیے کہا، میاں بیوی دونوں بھی دین کو دیکھ کر اپنے جوڑے کا انتخاب کرو.
کس کو دیکھ کر؟ دین کو دیکھ کر اپنے جوڑا چنو، مرد ہو یا عورت، دینداری دیکھ کر، تاکہ بچوں کو اچھا ماحول ملے۔ دیندار میاں بیوی ہوں گے تو بچوں کو ویسا ماحول دیں گے، دنیا دار ہوں گے تو دنیا داری کا ماحول دیں گے۔ تو برا ماحول نہ ملے بچوں کو، مسلمان بچے جب پیدا ہوں تو انہیں برا ماحول نہ ملے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعلیم دی ہے، مسجدوں میں رہنے کی تعلیم دی، اعتکاف کی، رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کی تعلیم دی گئی کہ اچھا ماحول ملے اور روح انسان کی صاف ہو۔ حتیٰ کہ جانوروں کے تک، کہ جو جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں اس کی صفات تک بتائی گئی کہ جو اونٹ والے اور گھوڑے والے ہیں ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، اونٹ والوں اور گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے، اور بکری والوں میں عاجزی ہوتی ہے اور ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ بکری والوں میں عاجزی ہوتی ہے اور ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ یہ ساتھ رہنے کے اثرات ہیں۔ اسی لیے کچھ جانور خاص طور سے حرام کیے گئے جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، شیر، چیتا، دوسروں پر حملہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، بڑے بڑے دانت والے، اور پرندوں میں بڑے بڑے ناخن والے جو دوسرے جانوروں پر حملہ کر کے ان کو قتل کر کے کھاتے ہیں۔ ایسے جانور بہت سارے منع کر دیے، حرام کر دیے گئے۔ کیوں؟ تاکہ اس کا اثر ہمارے اندر نہ آئے، کہ اگر شیر کو کھائیں گے، ہم چیتے کو کھائیں گے، بھیڑیے کو کھائیں گے، تو پھر ہمارے اندر یہ اثر ہوگا، ہم پڑوسی کو بھی کھا لیں گے، پھر پڑوسی پر حملہ، اس پر حملہ، اس پر حملہ، ہر ایک کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑیں گے۔ خنزیر کو کھانے سے منع کیا گیا کہ بے حیائی آئے گی، دیوس پن آئے گا، خنزیر کے اندر یہ صفت ہے۔ تو خیر یہ برے ماحول سے بچانے کے لیے دیکھو کیا کیا احکامات دیے گئے ہیں شریعت میں۔ تو خیر برے ماحول سے بچنا چاہیے، اور بری صحبت سے بچنا چاہیے، اور برے لوگوں کے پیچھے چلنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر کیا جائے گا۔ تو فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن بلائیں گے ہم تمام لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ، اپنے قائد کے ساتھ، اپنے رہبر کے ساتھ، جس کے پیچھے جو چلا ہوگا اس کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ خیر امام، تمام لوگوں کو بلایا جائے گا اپنے امام کے ساتھ، تو امام سے ایک تو نبی مراد ہیں، دوسرے ہر قسم کا لیڈر، ہر قسم کا رہبر مراد ہے، اور تیسرے اس سے مراد، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ امام سے مراد نامہ اعمال بھی ہو سکتا ہے، کہ تمام لوگوں کو بلایا جائے گا اپنے امام یعنی نامہ اعمال کے ساتھ، کیونکہ دوسری جگہ سورہ یاسین میں نامہ اعمال کو امام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، سورہ یاسین میں ہے کل شیء احصیناہ فی ہر عمل کو ہم نے محفوظ کر گن کر رکھا ہے، فی امام مبین کھلی کتاب میں، وہاں امام سے مراد کتاب نامہ اعمال ہے، تو اس لیے یہاں امام سے مراد ایک نامہ اعمال بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اب جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے، نامہ اعمال پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل کہتے ہیں کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، کھجور کی گٹھلی کے بیچ میں جو دراڑ ہوتی ہے اس کے اندر ایک سفید دھاگا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سفید دھاگا ہوتا ہے، دھاگے کی طرح ایک چیز ہے، تو اس کو کہتے ہیں فتیل، اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، فتیل کہتے ہیں اس کو، اتنا بھی کسی پر ظلم، مسلمانوں پر، یہ مسلمانوں کے بارے میں جن کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے کسی عمل کو کم نہیں کیا جائے گا کہ کسی نے کیا ہو اور بلا وجہ اس کے نامہ اعمال سے نکال دیا جائے، ایسا ظلم اتنا اس فتیل کے برابر، اس دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ کہیں گناہ کر کے دیا جائے گا، کہیں گناہ کر کے بڑھا کر کے ثواب دیا جائے گا، جیسے 5ویں پارے میں گزر چکا ہے، ان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، اگر کوئی شخص ایک نیکی لے کر آئے گا تو اسے کہیں گناہ کر بڑھا دیا جائے گا، یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا بڑا تو کتنا بڑا ہوگا اندازہ لگائی، اللہ تعالیٰ ہی اتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اتنے عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اتنے اعلیٰ ہیں، بلند و بالا ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا دینا، کسی کو بڑھا کر ثواب دینا اور بڑا اجر عظیم دینا، سبحان اللہ، اس کی دنیا میں ہم مثال نہیں دے سکتے۔
تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنی کتاب پڑھیں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ نامہ اعمال یوں ہی سیدھے ہاتھ میں نہیں آئے گا، دنیا میں محنت کرنی پڑے گی انسان کو، دنیا میں قربانی ہے اس کے لیے، نفسانی خواہشات کی قربانی، حرام سے بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم بس کہہ دیں، سن لیں اور نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آ جائے. نہیں، دنیا میں پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی پڑے گی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. یعنی دنیا میں انسان اپنا حساب لے تو یہ آسان ہے، ایک دن کا روزانہ حساب کرے، ایک دن کا روزانہ اپنا حساب لے بستر پر بیٹھ کر رات میں سونے سے پہلے کہ آج دن میں میں نے کتنے اچھے عمل کیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، مزید کی توفیق مانگے، اور کتنے گناہ ہوئے توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کریں. روزانہ اپنا حساب، یہ آسان ہے، آسان ہے نہیں آسان ہے. قیامت کے دن ایک ساتھ وہ بھی اللہ کے سامنے حساب دینا کتنا مشکل ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حساب کرو اپنا دنیا میں تاکہ وہاں حساب آسان ہو جائے. یہاں اگر جس کو حساب کی اپنا محاسبہ کرنے کی عادت ہوگی، ہر دن روزانہ کوئی حساب کرے، اگر روزانہ نہیں ہو سکتا ہفتے میں کرے کہ میں نے اس ہفتے میں کتنے گناہ کیے. چلو ہم تو بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، گناہ چھوڑو، ہم تو صرف اتنا دیکھ لیں کہ یہ ہفتے میں میرے فرائض پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے. اللہ معاف کرے، ہماری یہ حالت ہو چکی ہے. اب تو نوافل اور دوسرے اذکار اور سنتیں وہ تو بہت دور چلی گئی. صرف ہم اتنا تو حساب لے سکتے ہیں کہ اس ہفتے میں کم سے کم میرا کوئی فرض تو نہیں چھوٹا، اگر چھوٹا ہے تو میں اس کو ادا کر دوں. تو یہاں حساب بہت آسان ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ حساب کرو وہاں کے حساب سے پہلے. یہاں جو آسان حساب کرے گا تو قیامت کے دن جو سخت حساب ہے اس دن اس کو دو چیزیں ملے گی، ایک تو رضا، اللہ کی رضا ملے گی، اور دوسرے ایک تو اس کو رضا ملے گی، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے، اور دوسرے اس کو غبطہ ملے گا، یعنی لوگ اس پر رشک کریں گے کہ دیکھو یہ ہے، ہم تو دنیا میں غفلت میں تھے، سالوں گزر جاتے تھے، ہمیں اپنا حساب لینے کا وقت نہیں ملتا تھا، یہ بیچارہ روزانہ اپنا حساب کرتا تھا، اس لیے آج دیکھو اس کا حساب کتنا آسان ہو گیا. جو یہاں روزانہ حساب کرے یا کم سے کم ہفتے میں کرے، مہینے میں کرے، تو اس کا حساب وہاں پر آسان ہو جائے گا. حساب دینا وہاں پر ایک تو اللہ کی رضا ملے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو روزانہ حساب کرے گا تو وہ اپنی کمیوں کو دور کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اپنی کمیوں کو دور کرے گا. وہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دکاندار ترقی کرتا ہے جو حساب رکھتا ہے، جو بے حساب کہاں سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے، تو ایسا بہت جلدی ڈوب جاتا ہے. ایسے دکاندار بہت جلدی ان کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، ان کی تجارت فیل ہو جاتی ہے جو حساب نہیں رکھتے. تو ایسے ہی جو آخرت کا حساب اپنا کرتا رہے، دنیا میں یہاں پر رہ کر آخرت کے لیے حساب اور تیاری کرتا رہے، تو اس کے لیے آسان ہے. وہ اپنی کمیوں کو دور کرے گا، اپنے اندر سے گناہوں کو نکالے گا، اللہ کی نافرمانیوں کو نکالے گا، جو فرائض کی کمی چل رہی ہے وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. اور جو حساب نہیں کرے گا پھر آخرت میں کہاں سے حساب دے گا، وہاں سے واپسی کا تو کوئی چانس نہیں رہے گا. تو فرمایا فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ لوگ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، اور جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بھٹکا ہوا. کیا مطلب؟ یہاں اندھے سے مراد دل کی آنکھوں کا اندھا ہونا ہے. یہاں اندھا ہونے سے کیا مراد ہے؟ دل کی آنکھوں کا اندھا ہونا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دنیا میں جس کی یہ آنکھیں نہیں ہیں ظاہری، آخرت میں بھی وہ اندھا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی بھی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، چچا زاد بھائی، اور مفسر قرآن بھی ہیں، ان کے پاس یمن سے کچھ لوگ آئے. اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ مفسرین لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس یمن سے کچھ لوگ آئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آخر زمانے میں نابینا ہو گئے تھے. آخر زمانے میں جب ان کی عمر، بڑھاپے کی عمر ہو گئی، اس وقت ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے. تو یمن سے کچھ لوگ آئے، وہ اچھے لوگ نہیں تھے، بہت خبیث تھے. وہ صحابہ سے نفرت رکھنے والے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نفرت رکھنے والے تھے. وہ آئے اور انہوں نے آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس پر یہ آیت فٹ کر دی،
ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بھٹکا ہوا، نعوذ باللہ۔ تو وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا میں اندھے ہو چکے ہیں، اب قیامت میں بھی ایسے ہی رہیں گے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، تم نے غلط کہا، یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے کہ دنیا میں جس کی یہ آنکھیں چلی گئی، یہ آیت تو دل کے اندھے پن کے بارے میں ہے، کیونکہ پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے 3 توحید کی دلیلیں پیش کی ہیں، پچھلے ہفتے آئی تھی 3 توحید کی دلیلیں، برہان ربوبیت پیش کی، برہان وجدان پیش کی، برہان نعمت، یعنی 3 دلیلوں کے ذریعے اللہ نے اپنے ایک ہونے کو، اپنی توحید کو ثابت کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ 3 دلیلیں اللہ تعالیٰ نے دی توحید کی، اس کے بعد یہ آیت آئی ہے کہ جو آخرت میں دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اس کا مطلب جو توحید کی، اللہ کے ایک ہونے کی اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے گا، اس کا دل اندھا ہی ہے، دل میں اس کی معرفت کا چراغ نہیں جلا، اللہ کی محبت کا، اللہ کی پہچان کا چراغ نہیں جلا، اس کی دل کی آنکھیں نہیں کھلی، اتنی ساری نشانیاں دیکھ کر، توحید کی اتنی ساری دلیلیں دیکھ کر بھی اس کے دل کی آنکھیں نہیں کھلی، تو اس کا مطلب وہ دل کا اندھا ہے۔ تو جو ایسا اندھا ہے دنیا میں وہ آخرت میں اندھا ہوگا، یہ مطلب ہے۔ من کان فی ہذہ اعمی، دنیا میں جس کی آنکھیں نہیں، جس کی دل کی آنکھیں، فاقد البصیرہ، یعنی بصیرت کی آنکھیں جس کی نہ ہو، جو اللہ کو نہ پہچانے، جو دین اسلام کو نہ پہچانے، جو اپنے دل کی آنکھیں کھول کر حق راستے کو نہ دیکھے، تو جو ایسا اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا، یعنی آخرت میں بھی وہ کافروں میں شمار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کو تو شروع میں جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے، کافر لوگ اور اللہ کے نافرمان لوگ، تو قیامت کے دن شروع میں تو واقعتاً ان کو نظر نہیں آئے گا، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے 16ویں پارے میں بیان کیا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے یعنی قرآن سے اعراض کرے گا تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے، قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود 16ویں پارے میں کہا ہے۔ تو اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ شروع میں تو سارے کافر اور اللہ کے نافرمان جیسے ہی قبروں سے آخرت میں اٹھیں گے، برزخ میں جمع ہوں گے، برزخ سے وہ آخرت میں جمع ہوں گے، تو سب کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی کچھ دیر کے لیے، بعد میں ان کو آنکھوں کی روشنی دی جائے گی، لیکن دل ان کے اندھے ہی رہیں گے۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا ہے یعنی دل کا اندھا ہے، دل سے اس کو حق راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بھٹکا ہوا۔ لیکن دیکھیے کچھ لوگ دنیا میں اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑتے۔ صحابہ کرام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو وہ لوگ آ کر یمن کے، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو اوپر سے مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، لیکن کیسے خبیث لوگ ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ہمیشہ ایسے لوگ رہتے ہیں، شیعہ کی جماعت، اور آج کل تو اور بھی شیعوں کے بہت سارے ناجائز اولاد بھی پیدا ہو گئی جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کُلًا وعد اللہ الحسنی، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، سب کے لیے جنت کا وعدہ۔ دیکھیے 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے 3 طبقے بیان کیے، سورہ حدید میں کتنے طبقے؟ 3 طبقے بیان کیے، اور سب کے بارے میں بعد میں اعلان کیا کُلًا وعد اللہ الحسنی، سب کے لیے اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا وعدہ کر رہا ہے، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، مہاجرین، انصار، صحابہ، اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، تینوں طبقے کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، یا پہلے شروع زمانے میں سابقون الاولون، تینوں طبقوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کیا کہا کُلًا وعد اللہ الحسنی، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابہ ہیں، تو ان پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا مغلظات بکتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کیا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی فلو انفق احدکم
مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ میرے صحابی کے ایک مد، یعنی اس زمانے میں جو 1-2 کلو کا وزن ہوتا تھا، اتنے خرچ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کے خرچ میں وہ اخلاص ہے۔ احد پہاڑ کئی کلومیٹر میں ہے، احد پہاڑ کئی کلومیٹر میں ہے، اتنا کئی کلومیٹر زمین بھر کر کوئی سونا خرچ کر دے تو صحابی کے 1-2 کلو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابی ایک طرف 1-2 کلو اناج اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے، اور دوسرا کوئی مسلمان جو صحابہ کے بعد کا ہے وہ احد پہاڑ بھر کر سونا خرچ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرما رہے ہیں کہ میرے صحابی کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے۔ اب بتائیے کتنا اونچا مقام ہے ان لوگوں کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ ان کے ساتھ کیا کیا وعدے کیے ہیں۔ ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ان کے لیے اللہ کی رضا کا پروانہ، کہ اللہ تعالیٰ جو پروانہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد سب سے آخر میں ملنے والا ہے، وہ صحابہ کرام کو دنیا میں پہلے مل گیا۔ اللہ اکبر۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کئی زمانہ گزر جائے گا، سارے عیش کر لیں گے، تب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کچھ کمی ہے؟ تو جنتی کہیں گے اے اللہ آپ نے جو جنت تک پہنچا دیا، ہمیں اتنی ساری نعمتیں، حور قصور اور یہ پرندے اور یہ نعمتیں سب کچھ دے دیا ہے، اب کیا باقی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آخر میں، سب سے آخر میں ان جنتیوں کو کہیں گے اب میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو دیکھو جنتیوں کو جو پروانہ، جو چیز، جو بڑا انعام سب سے آخر میں ملنے والا ہے، وہ صحابہ کو دنیا میں مل گیا اور قرآن میں تذکرہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے کسی کا؟ اس سے بڑا مقام جنتیوں کو، سارے جنتیوں کو جو چیز سب سے آخر میں ملنے والی ہے صحابہ کو دنیا میں مل گئی۔ سبحان اللہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور 28ویں پارے میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، یعنی صحابہ مراد ہے وہاں پر۔ آگے دیکھیے کیا فرمایا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے پاس، اللہ کی طرف آ کر سچی توبہ۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ امید ہے، عسا کا جو لفظ آتا ہے تمام مفسرین کہتے ہیں کہ عسا کا لفظ قرآن میں یقین کے لیے آتا ہے، امید کے لیے نہیں آتا۔ کس کے لیے آتا ہے؟ یقین کے لیے۔ یقین ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا صحابہ کرام سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے۔ پھر آگے کہا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ دیکھیے کن کے لیے یہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے نبی کو قیامت کے دن، اور والذین آمنوا معہ، جو نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ اب بتائیے نبی کے ساتھ ایمان لانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ نبی کے ساتھ ایمان لائے، ہم تابعین سے لے کر قیامت تک جو مسلمان آئیں گے وہ نبی کے بعد والے۔ یہ سب کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے، یہ آیت خاص صحابہ کے لیے، کیونکہ وہاں پر لفظ کیا استعمال ہوا؟ والذین آمنوا معہ، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، آپ کے بعد نہیں۔ تو یہ آیت خاص صحابہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے اور انہیں جنتوں میں داخل کریں گے، قیامت کے دن رسوائی سے بچائیں گے نبی کو، والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ ساتھ صرف صحابہ ایمان لائے، ہم تو بعد میں ایمان لائے۔ تابعین سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں سب بعد میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں، لیکن وہ نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر ان سے کچھ خطا بھی ہوئی ہے بعد میں، اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دی ہے۔ حضرت امیر معاویہ ہو، حضرت ابو سفیان ہو، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین، اگر ان سے بعد میں کچھ خطا بھی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ سب معاف کر دیا ہے، ان کے لیے جنت طے ہے، اور قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا نہیں کریں گے۔ رسوائی کا کیا مطلب؟ مفسرین کہتے ہیں قیامت کے دن ان کی غلطیاں گنائی نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تم کون ہوتے ہو صحابہ کی غلطیاں گنانے والے؟ یہ کسی کی غلطی سب کے سامنے گنانا، اس کو کہتے ہیں رسوائی، کہ تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، کسی کی غلطیاں گنانا سب کے سامنے، یہ ہے رسوائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ،
اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو. یعنی صحابہ کی غلطیاں اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن نہیں گنائیں گے. تو آج کا کوئی مولوی یا آج کا کوئی انجینئر یا آج کا کوئی انسان، کوئی مسلمان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا وہ نعوذ باللہ اللہ سے بڑھ گیا؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں میں ان کو رسوا نہیں کروں گا، ان کی غلطیاں نہیں گناؤں گا میں. تم کون ہوتے ہو ان کی غلطیاں گنانے والے، لوگوں کے سامنے ان کی غلطیاں بیان کرنے والے؟ تو خیر، صحابہ کرام کے بارے میں بالکل زبان خاموش رکھنی چاہیے. یہ ہمارا پوری امت کا متفقہ عقیدہ ہے. پوری امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہماری آخرت بچی رہے. اگر صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کریں گے، ان کی غلطیاں بیان کرنا شروع کریں گے، تو پھر قیامت کے دن اگر اللہ نے ہمارے پول کھول دیے تو پھر کیا حشر ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.